ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے امریکی وفد کی ملاقات، پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان ڈیجیٹل پیمنٹس پر مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت عالمی مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا ابھرتا مرکز بن رہا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات اور MOU کی تقریب میں شرکت۔ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز مل کر جا رہی ہیں ملک سے، مگر ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی قیمت زیادہ ہے تو یہ حقیقی مسائل ہیں۔ پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا، ٹیکس پالیسی اب وزارت خزانہ کے پاس ہے۔ FBR کا کام محصولات جمع کرنا ہے۔ گزشتہ سال $38 ارب ترسیلات زر، رواں سال $41 ارب متوقع ہیں۔ ٹیرف شعبے میں اصلاحات، کاروباری لاگت کم اور ڈیوٹیز معقول بنانے کا منصوبہ، غیر بینکنگ افراد کو مالیاتی نظام میں شامل، برآمدات پر مبنی معیشت کے لیے ٹیرف ریشنلائز کرنا ناگزیر ہے۔ تمام حکومتی اداروں کے رواں سال جون تک ڈیجیٹل چینلز پر منتقل کریں گے۔ اسلام آباد میں آٹزم بچوں کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام پر پہلا اجلاس۔ نئے وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس ہوا۔ 300 طلباء پر مشتمل جدید اور عالمی معیار کے آٹزم سینٹر کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، 1 سال میں سینٹر مکمل کرنے کا ہدف ہے۔ اجلاس میں خصوصی آرکیٹیکچر اور جدید تعلیمی ٹولز پر زور دیا گیا ہے۔ عالمی آٹزم مراکز سے روابط اور بین الاقوامی بہترین ترقی کار اپنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایرانی مظاہرین کو پھانسی دینے پر امریکہ کی سخت کارروائی کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا، پھانسیوں کی صورت میں ایران کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ابھی پھانسیوں کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا، ہزاروں افراد کے قتل اور پھانسی کی بات ناقابل قبول ہے۔ ایران کو دھمکی آمیز بیان میں کہا، ایران صورتحال پر امریکہ کی کڑی نظر ہے۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کو سلسلہ تھم گیا۔ حالات معمول پر آنے لگے۔ احتجاج رکنے کے بعد ایران میں انٹرنیشنل کالز بحال، انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے۔ امریکی انسانی حقوق تنظیم نے دعویٰ کیا کہ ایران میں مظاہروں کے دوران 2403 افراد ہلاک ہوئے۔ ایرانی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ متعدد گھروں سے امریکی ساختہ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ ایران میں مظاہروں کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ، خفیہ اداروں کی کارروائیاں جاری۔ پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو کراچی میں دن رات کام ہو رہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے، بلاول بھٹو کی قیادت میں کراچی کے لیے جلد بڑا ترقیاتی پیکج متوقع ہے۔ KMC اور سندھ حکومت مل کر شہر کی ترقی پر کام کر رہی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ شہر کی اہم شاہراہوں کو مرحلہ وار بہتر بنانا جائے گا۔ جہانگیر روڈ کی بحالی سے ٹریفک روانی اور شہری سہولتوں میں بہتری آئے گی۔ یونیورسٹی آف لندن نے پاکستان میں تعلیمی معیار کو نئی جہت دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور چیئرمین سینٹ اور قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے یونیورسٹی کے وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کیا۔ یونیورسٹی آف لندن کی دہائیوں پر محیط تعلیمی خدمات اور عالمی معیار کی مثال۔ پاکستان کو تجربہ کار اور باوقار اساتذہ کی رہنمائی حاصل ہے۔ تعلیمی معیار کی بہتری میں یونیورسٹی آف لندن کا اہم کردار ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، پاکستان اور یونیورسٹی آف لندن کے درمیان تعلیمی تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں صدر زرداری، نواز شریف اور بانی PTI کے ناموں پر فینسی نمبر پلیٹس کی نیلامی 27 جنوری کو نشتر ہال پشاور میں ہوگی۔ بولی کا آغاز 10 لاکھ روپے سے ہوگا۔ سب سے زیادہ بولی دینے والے کو اپنے پسندیدہ سیاسی یا قومی شخصیت کی نمبر پلیٹ دی جائے گی۔ قومی قیادت، معروف شخصیات، علاقوں اور اقوام کے نام سے منسوب نمبر پلیٹس بھی نیلامی میں شامل۔ شہری دستک ایپ کے ذریعے نیلامی میں شرکت کے لیے درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 26 جنوری 2026 مقرر کی گئی۔
گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے تھرکول اینڈ انرجی بورڈ ترمیمی بل 2025 پر دستخط کر دیے۔ تھرکول اینڈ انرجی بورڈ ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا۔ بورڈ کو ٹیرف اور قیمتوں کے تعین کے اختیارات حاصل۔ کوئلے کی قیمت، نرخ اور دیگر چارجز کے کنٹرول کا اختیار بورڈ کے پاس ہوگا۔ بورڈ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی اور فیس عائد کرنے کا مجاز ہوگا۔ پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار صحافی اسلم شاہ کی ضمانت منظور۔ عدالت نے 30,000 روپے کے مچلکے کے بعد رہائی کا حکم دے دیا۔ عدالت میں صحافیوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ وکیل نعیم قریشی نے کہا، سچ لکھنے پر صحافی گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے، جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی موجودگی میں گرفتاری غیر قانونی ہے۔ کسی اسکینڈل کی رپورٹنگ کرنا جرم نہیں۔ منفی سیاست کرنے والوں کا ترقی اور خوشحالی سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اپنے بیان میں کہا، پنجاب حکومت تعلیم، صحت، زراعت اور انفراسٹرکچر میں جدید اصلاحات متعارف کروا رہی ہے۔ مریم نواز پنجاب میں ٹیکنالوجی کو ترجیح دے رہی ہیں۔ زرعی شعبے میں حقیقی معنوں میں جدت متعارف، پنجاب دیگر صوبوں سے آگے ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس جلد نپٹانے کا عندیہ دے دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، تفتیش سست رہی، عدالت کسی پر الزام نہیں لگا سکتی۔ ارشد شریف کے وکیل نے بتایا، سو موٹو کی بنیاد پر کمیشن بنایا گیا، تفتیش جاری ہے۔ کینیا میں کیس کے فیصلے ارشد شریف کے حق میں آئے ہیں۔ جی آئی ٹی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ کینیا حکومت نے ابتدائی تعاون سے انکار کیا۔ دونوں ممالک کے میمورنڈم آف ایگریمنٹ کے بعد جائے وقوع پر مزید تفتیش ہوگی۔ گلشن معمار میں 17 سالہ لڑکی سے زیادتی میں ملوث سردار نامی ملزم گرفتار۔ متاثرہ لڑکی کو خاتون پولیس اہلکاروں کے ہمراہ فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسرے فرار ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر پر آئی جی سندھ کا سخت نوٹس۔ ایس ایچ او گلشن معمار کو معطل اور عہدے سے میں تنزلی کر دی گئی۔ متاثرہ لڑکی اور اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہونے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ مؤثر بارڈر مینجمنٹ سے پولیو، دہشت گردی اور اسمگلنگ کا دائرہ تنگ کر دیا گیا۔ 2025 میں پولیو کیسز میں 59.5% کمی، صرف 30 کیسز رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا پولیو سے سب سے زیادہ متاثر، 19 کیسز سامنے آئے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی سے پولیو وائرس کے پھیلاؤ میں کمی ہوئی۔ طورخم بارڈر سے 21,000 راؤنڈ گولہ بارود کی برآمدگی۔ سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی۔ سخت سرحدی کنٹرول سے سیکیورٹی بہتر ہوئی۔ تجارت اور سرمایہ کاری کا اعتماد بھی بحال ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر اور وزیر خارجہ نے استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات متوقع۔ ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے بھی ملاقات کا امکان۔ صدر مملکت منامہ میں اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے استقبالیے سے خطاب کریں گے۔ دورے کے مقصد پاک بحرین تعلقات اور معاشی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ نیب کورٹ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت۔ مال آف اسلام آباد کی عدالتی حکم پر بحق کے سرکار ضبط کرنے کی رپورٹ پیش۔ رپورٹ میں قرقی کے اخباری اشتہار شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عدالتی احکامات متعلقہ جگہوں پر آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ عدالتی احکامات کی فریقین کو تکمیل کر دی گئی۔ نیب حکام نے مال آف اسلام آباد کے 6 حصے داروں کی درخواستوں پر اعتراض جمع کروا دیے۔ ترکیہ نے غیر ملکی قانونی افغان شہریوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ 18 افغانی گرفتار۔ گزشتہ سال ترکیہ نے 42,000 سے زائد غیر قانونی افغانی گرفتار کیے۔ افغان شرپسندوں کی دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے امریکہ اور یورپ میں ملک بدری۔ واشنگٹن اور میونخ میں افغان دہشت گردوں کے حملوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ پاکستان آسٹریلیا T20 سیریز کا شیڈول جاری۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ تمام میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ پہلا میچ 29 جنوری، دوسرا 31 جنوری، تیسرا 1 فروری کو ہوگا۔ میچز کا آغاز شام 6 بجے، ٹاس 5:30 بجے ہوگا۔ ورلڈ کپ 2026 سے قبل سیریز دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہم ہے۔
پی سی بی نے ملتان سلطانز کی فروخت کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ پی سی بی نے ملتان سلطانز کی بڈز کے لیے خواہش مند پارٹیز کو مدعو کر لیا۔ خواہش مند پارٹیز ملتان ٹیم کے فرنچائز رائٹس کے لیے بڈ کر سکتی ہیں۔ پی سی بی کے مطابق ٹیکنیکل پاپولرٹیز کے لیے دستاویزات جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 جنوری ہے۔ تکنیکی طور پر کوالیفائڈ بڈز اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کا یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے۔ حفیظ جالندھری کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام اور مملکت خدا دادا پاکستان کا قومی ترانہ تخلیق کرنا ہے۔ حفیظ جالندھری نے کئی مشہور غزلوں اور نظموں کے ساتھ ساتھ کئی کتابیں بھی لکھیں۔ ان کا کلام ابھی تک جوان ہو کا گلوکارہ ملکہ پکھراج نے ملک کی شہرت حاصل کی۔ گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں بالہلال امتیاز سے نوازا۔